हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। ये वाक़या मेरे दोस्त के कज़न के साथ पेश आया। आइए उसी की ज़बानी सुनते हैं। ये वाक़या तब का है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे। उन दिनों हम पेपर से फ़ारिग होकर बोरियत भरी छुट्टियां गुजार रहे थे कि एक दिन मैं और मेरे तीनों दोस्तों सारिम, अरमान और शहरयार, हम चारों ने प्रोग्राम बनाया कि हाईवे पर खाना खाने चलते हैं। लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और मज़ा भी आ जाएगा। यूं हफ्ते की रात का प्रोग्राम तय हो गया। हफ्ते की शाम तक हम सब ने अपने सारे काम ख़त्म कर लिए और रात की तैयारी शुरू कर दी। मैंने सारिम को फ़ोन किया तो वो भी तैयार था और मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। फिर अरमान और शहरयार को फ़ोन करके कहा कि वो भी सारिम के घर पहुंच जाएं, हम सब वहीं से चलेंगे। अरमान और शहरयार दोनों अपनी बाइक पर सारिम के घर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद मैं भी अपनी गाड़ी लेकर सारिम के घर पहुंच गया और फिर हम चारों गाड़ी में रवाना हो गए। चूँकि सारिम का घर हाईवे के करीब ही था, इसलिए बहुत जल्द हम हाईवे के एक मशहूर रेस्टोरेंट के सामने खड़े थे। वीकेंड की वजह से अंदर काफ़ी रश था। बहरहाल हम भी एक टेबल पे जाकर बैठ गए। हाईवे के पुरसुकून और फरहत बख्श माहौल से खाना खाने का अपना ही एक अलग मज़ा था। हम ऑर्डर दे चुके थे और कॉलेज की बातें करते हुए खाने का इंतज़ार कर रहे थे। खाना खाने के तकरीबन 2 घंटे बाद हम रेस्टोरेंट से निकल गए। गाड़ी में हम तेज़ म्यूज़िक सुनते हुए वापसी का सफ़र तय कर रहे थे कि यकायक मेरे जहन में एक बात आई। मैंने म्यूज़िक की आवाज़ आहिस्ता करके साथ बैठे सारिम की तरफ देखा और कहा, यार यहाँ आगे एक इमारत तामीर हो रही है। मैंने सुना है कि वहाँ कोई आसेब है, किसी लड़की की रूह नज़र आती है। क्या ख्याल है, क्या वहाँ चलें? अबे पागल हो क्या, हम यहाँ तफरी करने आए हैं, मरने नहीं। हम में से कोई वहाँ नहीं जाएगा, अरमान ने तकरीबन चीखते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही हम तीनों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरमान शुरू ही से बहुत डरपोक था, इसलिए अक्सर वो हम तीनों के मजाक का निशाना बनता रहता था। चलो यार, चल कर देखते हैं कि वाकई वहाँ कुछ है या लोगों की उड़ाई हुई अफवाह है, शहरयार ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। सारिम और मैं एक आवाज़ में बोले, हाँ हाँ चलो देखते हैं, आखिर हम भी किसी भूत से कम थोड़ी हैं। अरमान ने फिर चीखना शुरू कर दिया कि क्या हो गया है तुम लोगों को, क्या मरने का शौक है? पागलपन नहीं दिखाओ, वापस घर चलो। अरमान काफी हिरासा था। यार तू बड़ा हो जा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सारी मन घड़त बातें हैं, बचपन में डरने वाली, सारिम ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा। ये सब फैलाई हुई बातें नहीं हैं, बल्कि सच है, और तेरे साथ तो कुछ होना ही चाहिए, तभी तुझे पता चलेगा कि वाकई इन मखलूक़ात का असल में वजूद है, अरमान गुस्से से बोला। फिर अरमान और सारिम में अच्छी खासी बहस हो गई, जिसे मैंने और शहरयार ने बहुत मुश्किल से ख़त्म करवाया, और फैसला ये हुआ कि हम वहाँ जाएंगे, ये देखने के लिए वहाँ कुछ है या नहीं, और अरमान को चुप होना पड़ा। हम उस वक्त नहीं जानते थे कि हमारा ये फैसला हमें कितनी मुश्किल में डाल देगा। खैर, मैंने गाड़ी को उस इमारत की तरफ जाने वाले रास्ते पर मोड़ दिया। हम उस इमारत की तरफ पहुंचने वाले थे। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। दूर कहीं एक लाइट जल रही थी, शायद किसी बिल्डिंग पर। यार पागल मत बनो, अभी भी वक्त है, वापस चलो, अरमान ने हमें समझाने की कोशिश करते हुए कहा। हमने उसे खामोश रहने का कहा और गाड़ी इमारत के ऐन सामने रोक दी, और फिर गाड़ी में बैठे बैठे ही बाहर देखना शुरू कर दिया कि अगर कोई चीज़ हो तो नज़र आ जाए। अरमान मुस्तकिल आयतें पढ़ रहा था और सब पर दम कर रहा था। फिर गाड़ी दोबारा स्टार्ट करके हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे, मगर हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन चारों तरफ अजीब सी वहशत, होलनाकी और सन्नाटा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ जाती, जो इस हौलनाक सन्नाटे में थोड़ी देर के लिए इर्तियाश पैदा कर देती। रास्ता बिल्कुल कच्चा था और वो बिल्डिंग भी ख़त्म हो गई थी, मगर रास्ता ख़त्म नहीं हुआ था। बस देखा, कुछ नहीं है यहाँ पर, सब फैलाई हुई झूठी बातें हैं, मैंने पीछे बैठे अरमान से कहा, और उसने सुख का सांस लिया। अब यहाँ से चलो,
ارمان بولا۔ یار تھوڑا اور آگے جا کر دیکھتے ہیں، کیا پتہ کچھ نظر آ جائے، شہریار نے کہا۔ تو اچانک ارمان دوبارہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، مجھے گھر چھوڑ دو، پھر جہاں جانا ہو چلے جانا، جس روح کو دیکھنا ہو دیکھ لینا۔ میرے سمجھانے پر وہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ ابھی ہم کچھ آگے ہی گئے ہوں گے کہ اچانک سارم چیخا، گاڑی روکو احد۔ میں نے ایک دم بریک مارا۔ ابے تو پاگل ہے کیا، گاڑی کیوں رکوائی ہے؟ میں نے اس پر غصہ کرتے ہوئے کہا۔ یار سامنے ایک آدمی آ گیا تھا، تجھے دکھا نہیں کیا؟ سارم تم پاگل ہو گئے ہو، شہریار نے بھی جھلاتے ہوئے کہا۔ یار میں سچ کہہ رہا ہوں، واقعی گاڑی کے سامنے ایک آدمی آ گیا تھا۔ دیکھ سارم، اب تو ہمیں نہیں ڈرا۔ اس بار ارمان نے اس کو بولا اور سارم چپ ہو گیا، مگر اس کے چہرے سے پریشانی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی اور ایک بار ہم پھر دوبارہ آگے بڑھنے لگے۔ یکایک گاڑی ایک جھٹکے سے بند ہو گئی۔ میں نے کئی بار اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوئی۔ ارمان کا تو جیسے سانس رک رہا تھا، خوف اس کے چہرے سے آیا تھا۔ وہ ہم پر چلانے لگا، اور یہاں اب مزہ آ رہا ہے تم لوگوں کو؟ ایسی مستی اچھی نہیں ہوتی کہ کبھی کبھی لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ وہ مستقل بولے جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے انجن میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، میں اتر کر دیکھتا ہوں، میں نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا، اور میرے ساتھ سارم بھی باہر آ گیا۔ بونٹ کھولا تو انجن بہت گرم ہو گیا تھا۔ میں نے گاڑی کے ریڈیئیٹر میں پانی ڈالا۔ ہر طرف سناٹا اور ہو کا عالم تھا۔ احد، یہ قبرستان ہے اور ہم قبرستان کے باہر کھڑے ہیں، سارم نے میرا کندھا پکڑتے ہوئے کہا۔ اسی دوران شہریار اور ارمان بھی گاڑی سے اتر آئے۔ ارمان نے کہا، پلیز میری بات مانو، یہاں سے جلد از جلد نکل چلو، مجھے یہاں بہت خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ ابے یہ قبرستان ہے اور یہاں صرف مردے ہوتے ہیں، شہریار نے اسے چڑھایا۔ یار وہ دیکھ، وہ کون ہے؟ اچانک سارم نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہم تینوں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک عورت بال کھولے قبرستان کی جانب جا رہی تھی۔ یہ منظر ہمارے اوزان خطا کرنے کے لیے کافی تھا۔ یار ہو سکتا ہے یہ عورت چلہ وغیرہ کاٹنے کے لیے قبرستان جا رہی ہو۔ شہریار کی اس بات پر ہماری گھبراہٹ کچھ کم ہوئی۔ چل یار، چل کر دیکھتے ہیں کہ چلہ کیسے کٹتا ہے، سارم نے کہا۔ کوئی نہیں جائے گا، اندر گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور واپس چلو، یہاں رکنا ٹھیک نہیں، اور وہ عورت مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی، ارمان نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ مگر ہم نے اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا اور آہستہ آہستہ قبرستان کی جانب بڑھنے لگے۔ میں نے پلٹ کر ارمان سے کہا، تم بھی آ جاؤ ساتھ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے مرنے کا، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر تم یہیں گاڑی میں بیٹھ کر ہمارا انتظار کرو، ہم بس ابھی آئے۔ ابھی ہم نے قبرستان میں قدم رکھا ہی تھا کہ بدبو کا بھپکا آیا، اور وہ بھپکا اتنا شدید تھا کہ ہمیں ابکائی آ گئی۔ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے، مگر وہ عورت ہمیں کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کچھ اور آگے جا کر ہم نے اسے ڈھونڈا تو ہماری نظر ایک قبر پر پڑی۔ وہ عورت وہاں بیٹھی تھی اور کچھ نوچ رہی تھی۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ہمیں اس عورت کا چہرہ واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی یہ کہ وہ کس چیز کو نوچ کھسوٹ رہی ہے۔ اس دوران میں بدبو بڑھتی گئی۔ ہم درخت کے پیچھے چھپے ہوئے مستقل اس کی عجیب حرکات و سکنات کو دیکھ رہے تھے، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس چیز کو اتنی بری طرح سے نوچ کھسوٹ رہی ہے۔ شہریار نے کہا، یہاں سے بھاگ چلو، یہ انسان نہیں لگ رہی، مگر سارم کی ضد تھی کہ نہیں، اب آ گئے ہیں تو دیکھ کر ہی جائیں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ پھر یکایک بادل گرجے، بجلی کڑکی، اور ہماری نظر اس عورت پر پڑی تو جیسے خوف ہمارے اندر سرایت کر گیا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ انسان نہیں تھی، بلکہ کوئی چڑیل تھی، جس کا رنگ ایک دم کالا سیاہ ہو گیا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور جیسے باہر کو ابلی پڑی تھیں، دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے اور ہاتھوں اور منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ ہم نے وہاں سے بھاگنے کے لیے قدم اٹھائے، مگر جیسے زمین نے ہمارے قدم جکڑ لیے ہوں۔ بجلی دوبارہ چمکی تو ایک خوفناک منظر ہماری آنکھوں نے دیکھا۔
اور ہم سب کی چیخیں نکل گئیں، جس کی وجہ سے اس عورت نے ہمیں پلٹ کر دیکھا۔ وہ ایک جانور کو نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ ہم نے الٹے قدموں دوڑ لگا دی۔ وہ چڑیل چلانے لگی، رک جاؤ تم سب، میں تم سب کو مار ڈالوں گی، واپس آؤ۔ مگر ہم لوگوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ سالم کسی چیز سے ٹکرا کر گر پڑا۔ جوں ہی اس کی نظر اس چیز پر پڑی تو وہ خوفزدہ ہو گیا۔ وہ ایک کھوپڑی تھی۔ ہم نے اسے گھسیٹ کر اٹھایا اور دوبارہ دوڑ لگا دی۔ وہ چڑیل زور سے چیختی رہی، قسمت اچھی تھی کہ بچ گئے تم لوگ، ورنہ میرے چنگل سے آج تک کوئی نہیں بچ سکا۔ پھر اس کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم گرتے پڑتے گاڑی تک پہنچے۔ اندر ارمان سو رہا تھا۔ ہمارے دروازہ کھولنے کی آواز سے اچانک وہ چونک کر اٹھا اور ہم سے سوالات کرنے لگا۔ ہم تینوں کی حالت اتنی خراب تھی کہ ہم سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ شہریار اور سالم بدحواسی سے چیخ رہے تھے، جلدی گاڑی سٹارٹ کرو یار، کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ شہریار نے کہا، یار میں کیا کروں، کوشش کر رہا ہوں مگر گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، میرے ہاتھ پاؤں بھی پھول رہے تھے۔ ارمان نے بلند آواز سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ ہم نے بھی ورد کرنا شروع کر دیا۔ میں نے پھر دوبارہ گاڑی اسٹارٹ کی۔ پہلی دفعہ میں گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوئی، تاہم 2-3 بار کی کوشش کے بعد گاڑی اسٹارٹ ہو گئی اور میں نے ریس پر پاؤں رکھ دیا۔ پیچھے سے مستقل اس چڑیل کے ہنسنے کی آوازیں آتی رہی تھیں۔ میں نے گاڑی 100 کی اسپیڈ سے بھی زیادہ تیز چلائی۔ پورے راستے ارمان ہمیں باتیں سناتا رہا اور ہم تینوں خاموشی سے سنتے رہے۔ ہم اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھے۔ جو کچھ ہم نے دیکھا تھا وہ بس ہم ہی جانتے تھے۔ بڑی مشکل سے ہم سالم کے گھر پہنچے۔ ہم میں سے کسی میں بھی اپنے گھر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ ہم نے اپنے گھروں پر فون کر کے بتایا کہ ہم سالم کے گھر ہی رکیں گے۔ وہ رات ہم نے کیسے گزاری یہ ہمارا دل ہی جانتا ہے۔ آج اس واقعے کو 8 برس بیت چکے ہیں، مگر جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ ہم اس خطرناک چڑیل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ سو فرینڈز، یہ تھی آج کی اسٹوری۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس اسٹوری کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید ہارر اسٹوریز آپ تک شیئر کر سکوں۔ اب نیکسٹ اسٹوری میں ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم۔ بائے بائے۔